ٹینسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کچھ ہم نے اس کی وضاحت کی کہ یہ کیا ہیں، دیگر زبانوں کے حوالے سے کچھ ذکر ہوا. اب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ٹینسز کو سمجھنے کا جو مشکل طریقہ ہے یا مشکل ترین طریقہ ہے، پیچیدہ طریقہ ہے، وہ کیا ہے. اس کے لیے ہم یہاں آ جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک امیج آپ کو نظر آ رہا ہے. امید ہے کہ یہ صحیح نظر آ رہا ہوگا. اس کو مزید زوم بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی یہاں کلیئر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پاسٹ یعنی ماضی، پریزنٹ یعنی حال، اور مستقبل یعنی فیوچر کی کیٹیگریز دی گئی ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹ کی اقسام یعنی ماضی کی اقسام، پریزنٹ یعنی حال کی اقسام، فیوچر یعنی مستقبل کی اقسام بتائی گئی ہیں. مثال کے طور پہ پاسٹ، پاسٹ سمپل، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اسی طرح پریزنٹ، پریزنٹ سمپل، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اسی طرح فیوچر، فیوچر سمپل، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس. تو اگر ان سب کو ہم دیکھنا شروع کریں گے تو ایک ایسا پیچیدہ نقشہ آپ کے ذہن میں بن جائے گا کہ جس کو سمجھنا بھی مشکل ہوگا اور استعمال کرنا قریب از ناممکن ہوگا، کیونکہ جن کی مادری زبان انگریزی ہے وہ بھی ان تفصیلات کو نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی استعمال کرتے ہوئے ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ آیا ہم صحیح طرح سے پاسٹ کو یعنی ماضی کو بیان کر رہے ہیں پاسٹ سمپل کے تحت، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے تحت، یا اگر حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کون سی قسم استعمال کر رہے ہیں، یا اگر مستقبل کے بارے میں بات کرنی ہے تو کون سی قسم استعمال کرنی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹ کے حوالے سے یہاں ایک مثال دی گئی ہے. تھوڑا سا قریب آ جاتے ہیں تاکہ ان مثالوں کا ہم جائزہ لے لیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاسٹ کو، سمپل جو پاسٹ ہے جس کی مثال یہاں دی گئی ہے، آئی اسٹڈیڈ انگلش، میں نے انگریزی پڑھی. اب پاسٹ پرفیکٹ یعنی یقینی ماضی کی جو قسم ہے، آئی ہیڈ اسٹڈیڈ انگلش. دونوں باتیں ماضی سے متعلق ہیں، لیکن اس میں بات کی گئی ہے، لیکن اس میں بات میں یقینی بات ہے، اس میں کچھ وقت کا تعین ہے. آئی ہیڈ اسٹڈیڈ انگلش. اور پاسٹ کنٹینیوس میں آئی واز اسٹڈنگ انگلش، میں انگریزی پڑھ رہا تھا. اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں آئی ہیڈ بین اسٹڈنگ انگلش. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات تو ماضی کی ہے لیکن کچھ اس میں لہجہ تبدیل ہو رہا ہے. اس کی تفصیل میں جائیں گے تو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مثال پریزنٹ کی دی گئی ہے. پریزنٹ سمپل، آئی اسٹڈی انگلش، میں انگریزی پڑھتا ہوں. آئی ہیو اسٹڈیڈ انگلش، میں نے انگریزی پڑھی. اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی بیان کے اعتبار سے ماضی کا تاثر بھی آ رہا ہے. اسی طرح پریزنٹ کنٹینیوس میں آئی ایم اسٹڈنگ انگلش، کہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے، میں ابھی انگریزی پڑھ رہا ہوں. آئی ایم اسٹڈنگ انگلش. اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں آئی ہیو بین اسٹڈنگ انگلش. اب یہاں ہیو اور ہیڈ کا فرق ہے، تو آئی ہیو بین اسٹڈنگ انگلش اگر جلدی میں آپ کہہ دیں تو اس سے تاثر جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا بھی آ سکتا ہے. صرف اس بات کا احساس ہم یہ دلا رہے ہیں آپ کو کہ یہ پیچیدہ ہے، یہ مشکل ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا. آپ نے یہ چیز اس طرح سے پریکٹس نہیں کرنی. اس کی پیچیدہ تشریح میں صرف آپ اس صورت میں جانے کی کوشش کر سکتے ہیں جبکہ دیگر چیزیں بالکل آپ کی پرفیکٹ ہوں. آپ کا انگلش کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی انگلش میڈیم اداروں میں سکولنگ ہوئی ہے، یا ایسا ماحول آپ کو میسر آیا ہے، یا ایسے مواقع ملے ہیں کہ جس میں یہ چیزیں آپ پہلے سے جانتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں پر غور کریں گے. ورنہ آپ ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے. اور یقین کریں کہ ان پر زیادہ غور کرنے سے آپ کے سیکھنے کا عمل مشکل ہو جائے گا. اس مشکل کا احساس دلا رہے ہیں ہم اس لیسن میں. ہم یہ کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم صرف اس پیچیدہ تشریح کی ابتدائی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں گے، ان چیزوں کو اگر ہم کھولنا شروع کریں گے تو سیکھنے کا عمل کتنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح فیوچر کی یہاں مثال دی گئی ہے. فیوچر سمپل، آئی ول اسٹڈی انگلش، میں انگریزی پڑھوں گا. فیوچر پرفیکٹ، آئی ول ہیو اسٹڈیڈ انگلش. فیوچر کنٹینیوس، آئی ول بی اسٹڈنگ انگلش. اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس، آئی ول ہیو بین اسٹڈنگ انگلش.
جو انگریزی بولنے والے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، ان کو بھی یہ جملے سننے میں اور پڑھنے میں عجیب لگیں گے، کیونکہ یہ کتابوں میں تو لکھے گئے ہیں، اصول اور قواعد تو ان کے بیان ہوئے ہیں، لیکن آج کل بولی جانے والی انگریزی میں جملے اس طرح سے جو بولے گا، اس کو مادری زبان انگریزی جن کی ہے وہ بھی حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ کس زمانے کی انگریزی بول رہے ہیں۔ تو اس لیے اس پیچیدہ نقشے کو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، لیکن اس پر آپ کراس کا نشان لگا دیں، آپ سمجھ جائیں کہ اس کو آپ نے نہیں سمجھنا، اس کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا۔ یہ ایک ایسا عجیب لیسن تھا کہ جس میں ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ نے جو ہم نے پڑھایا ہے اس کو نہیں سمجھنا۔ آگے جو بات ہو رہی ہے اس پر آپ غور کریں گے، اس پر آپ غور نہیں کریں گے، ایسی کسی بھی پیچیدہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔